الشعراء کا چھٹا رکوع آیت نمبر 106 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ یہ تیسری منقول دلیل ہے، تیسرا قصہ ہے، پہلا موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ رکوع لمبا تھا، سب میں حسن کا واقعہ نہیں ہے۔ اب یہ تیسرا ہے نوح علیہ السلام کا، تو یہ مختصر رکوع ہے، اتنا لمبا نہیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو۔ یہ کئی جگہ آتا ہے، ایک کے جھٹلانے کو سب کا جھٹلانا، کیونکہ سارے نبیوں کا دین ایک تھا، اصولی تعلیمات ایک تھیں، ایک کو جھٹلانا سب کے جھٹلانے کے حکم میں ہے۔ یا دوسری بات یہاں خاص یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، جتنی کہ کئی نبی کر سکتے تھے، تو لمبی مدت تک، تو اس لیے جمع کا لفظ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب فرمایا ان کو ان کے بھائی نوح نے۔ ایسے عام مشہور ہے، ان کی عمر 1400 سال تھی، 950 سال تو تبلیغ کی، کچھ نبوت سے پہلے گزرے سال، کچھ طوفان کے بعد گزرے۔ الا تتقون، کیا رب کی نافرمانی سے نہیں بچتے؟ یہاں پر خاص یہ ہے، ورنہ اور جگہ آتا ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، شروع میں ہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اعتماد والا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ پر اعتماد کیا، امانت میرے سپرد کی، نبوت کی، تو تم بھی میری امانت کو جانتے ہو، تو میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری بات مانو۔ نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی اس کی ضروری ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے نہیں مانگتا اس دعوت پر کوئی معاوضہ۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں میرا بدلہ مگر رب العالمین کے ذمے، رب نے وعدہ کیا مجھے اجر دینے کا، بس وہی ہے، تم سے نہیں۔ دو باتیں ہو گئی، پہلے یہ کہ اعتماد والا ہوں، دوسرا یہ کہ کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہے، تمہاری خیر خواہی، اللہ کا فرض ادا کرنا مقصد ہے، کوئی معاوضہ فیس پھوس کوئی نہیں۔ فاتقوا، یہ اس صورت میں بار بار اب کئی نبیوں کے ذکر میں آئے گا، 2 آیتیں تو پہلے تھیں مقرر، اور یہ اور بھی ہیں، ہر ایک نے کہا میں معاوضہ نہیں مانگتا، یہ بھی بار بار آئے گا۔ ہاں یہ ہو گیا۔ قالوا انؤمن لک، کہنے لگے ہم تیری بات پر اعتماد کر لیں۔ واتبعک الارذلون، تیرے پیروکار تو کمینے لوگ۔ الارذلون، اور جگہ اراذلون، اراذل لفظ بھی آتا ہے سورہ ہود میں، یہاں ارذلون لفظ ہے۔ بہت گھٹیا، محنت کش، غریب، اور بہت غریب لوگ، تو ہم سردار ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟
قال حضرت نوح نے جواب دیا وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے کیا پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں، کون لکڑی کا کام کرتا ہے، کون چنائی کا کام کرتا ہے، یہ ان کا اپنا کام ہے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں، ان حسابهم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمہ، لو تشعرون، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، وما انا بطارد المؤمنین، میں ایمان والوں کو مجلس سے بگانے والا نہیں ہوں۔ اس کے اندر سے پتہ چلتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہوگا ان کو ہٹاؤ اگر ہمیں سنانا ہے۔ یہ اصل میں نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے سورہ ہود میں 12ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ وہاں بھی یہ بات ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکے والوں نے مطالبہ کیا تھا، جس کے جواب سورہ انعام میں ہے، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے غلام مزدور، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے اور میلے کچیلے، ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، ان کو ہٹاؤ تو شاید ہم بات سن لیں۔ تو فرمایا یہی بات نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کی تھی، تم بھی کرتے ہو، نہ انہوں نے غریبوں کو غربت کی وجہ سے مجلس سے محروم کیا، نہ میں کر سکتا ہوں۔ سورہ کہف میں آتا ہے کہ اپنی تربیتی نظروں کو ان درویشوں پر وقف کر دو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تو ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر خبردار کرنے والا واضح۔ قالوا، کہنے لگے، لئن لم تنتہ یا نوح، اے نوح اگر تو باز نہ آیا